الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين، وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. صدق الله العظيم. وقال جل وعلا في شأن حبيبه الكريم الرؤوف الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. جناب پیر سا اب کوئی آقا ہو نہیں سکتا. جناب پیر سا اب کوئی آقا ہو نہیں سکتا. یہ وہ آقا ہیں جس کا مثل پیدا ہو نہیں سکتا. یہ وہ آقا ہیں جس کا مثل پیدا ہو نہیں سکتا. جناب پیر نے ذمہ لیا ہے پردہ پوشی کا. جناب پیر نے ذمہ لیا ہے پردہ پوشی کا. مرید ان کا کسی صورت میں رسوا ہو نہیں سکتا. مرید ان کا کسی صورت میں رسوا ہو نہیں سکتا. برے ہیں یا بھلے جیسے بھی کچھ ہیں تیرے بندے ہیں. برے ہیں بھلے یا بھلے جیسے بھی کچھ ہیں تیرے بندے ہیں. ہمارا اب کسی کے ہاتھ سودا ہو نہیں سکتا. ہمارا اب کسی کے ہاتھ سودا ہو نہیں سکتا. اور قسم اللہ کی لاکھوں سہاروں کا سہارا ہے. قسم اللہ کی لاکھوں سہاروں کا سہارا ہے. غلام غوث اعظم بے سہارا ہو نہیں سکتا. غلام غوث اعظم بے سہارا ہو نہیں سکتا. اور مزے کی چیز ہے کامل محبت غوث اعظم کی. مزے کی چیز ہے کامل محبت غوث اعظم کی. نہیں تو زندگی میں لطف پیدا ہو نہیں سکتا. نہیں تو زندگی میں لطف پیدا ہو نہیں سکتا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز مکرم علماء کرام، دانشوران قوم و ملت، مکرم حاضرین، معزز سامعین، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے: قل ان الفضل بید اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے. یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. دیکھیے اللہ تعالی جب عطا فرماتا ہے
تو عام طور پر اس کی عطا کے دو طریقے ہیں۔ ایک محنت کرنے پر ملتا ہے، محنت کرنے والے کو اللہ دیتا ہے، چاہے محنت کرنے والا کوئی بھی ہو، مسلمان ہو کہ غیر مسلم۔ وہ غیر مسلم سائنسداں محنت کیے، آج چاند پہ پہنچ گئے۔ محنت کرنے والوں کی محنت کو اللہ رائے گا نہیں کرتا۔ محنت کر، اس کے بعد اس کو کامیابی ہے، فضیلت ہے، ملتی ہے۔ اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ محض اللہ اپنے کرم سے انہیں عطا کر دیتا ہے، ابھی محنت کرنے کی عمر کو بھی نہیں پہنچے اس سے پہلے ان کو دے دیا جاتا ہے۔ جو ایک ہے محنت کرنے کے بعد دینا، یہ عدل ہے، بغیر محنت کے دینا یہ عدل کی بنیاد نہیں، یہ فضل کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ دیتا ہے عدل کی بنیاد پر بھی، اور دیتا ہے فضل کی بنیاد پر بھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں چنندہ ایسی ہستیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا فضل خاص عطا فرمایا، چن لیے گئے، اور وہ فضیلتیں ان کے نصیب میں آئی کہ وہ مرتبہ کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ خدا وجہ قدوس نے ان کو ایسے بے مثال بنا دیا۔ ایک مرتبہ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ واعظ کر رہے تھے، اور دوران واعظ آپ نے دیکھا کہ حضرت سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تشریف لا رہے ہیں، اور یہ کوئی تعجب کی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کو دیکھا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ آ رہے ہیں۔ یہ دو بزرگ پیغمبر تشریف لا رہے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اور مقرب بندوں کو ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی طاقتیں دیتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، مرنے کے بعد یہ کیا ہوگا۔ یاد رکھیے، ہم اپنے جسم کو دیکھ کر روح کی طاقت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ طاقتیں رکھی ہے، ان کو یہ اختیار اللہ دیتا ہے کہ جہاں چاہیں جائیں، جہاں جیسے چاہیں آئیں، اللہ کی طرف سے ان کو وہ طاقت رہتی ہے۔ کیسے؟ کوئی شک ذہن میں کسی کے باقی نہ رہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ماشاءاللہ آپ حضرات تو ماشاءاللہ یہ ساری چیزیں جانتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن جو آج کل لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے تو دنیا کے الگ الگ علاقوں سے لوگ دیکھتے ہیں، تو کسی کے ذہن میں شک باقی نہ رہے اس لیے واضح کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اس کے بعد شک کی گنجائش بھی نہیں رہے گی۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب بیت المقدس کو گیا معراج کی شب، تو وہاں پر سارے پیغمبر موجود تھے، اور جب نماز پڑھانے کی بات آئی تو میں نے ان کی امامت کی۔ یہ وہ چیز ہے، اس کو سب مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، کوئی فرقہ ایسا نہیں ہوگا میرے خیال میں آج کے موجودہ دور میں جو انکار کر رہا ہو، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا انبیاء کرام تھے اور میں نے ان کی امامت کی، میں نماز پڑھایا۔ یہ بات طے ہے، سب مانتے ہیں۔ لیکن جب یہ مانتے ہیں کہ معراج میں، اور یہ کہتے بھی ہیں اور یہ بیان بھی کیا جاتا ہے کہ معراج میں انبیاء آئے اور حضور نے ان کی امامت کی ہے، تو پھر جو پیغمبر ایک مسجد اقصیٰ میں وہاں پر تشریف لے جا سکتے ہیں، تو ہمارے نبی بھی اپنے چاہنے والوں کی محفل میں بھی آ سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں، سنا ہے ہر عاشق کے گھر آپ تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اور پھر حال یہ بات یہی پر نہیں ہے، ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ابھی اقصیٰ کی بات سے پہلے سنیے،
فرمایا مررت بقبر موسیٰ فاذا هو قائم يصلي في قبره. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں معراج میں جا رہا تھا، جاتے جاتے میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مدار کے پاس سے ہوا، ان کی قبر کے پاس سے گزرا. اب جاتے جاتے جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے تو ہم دیکھیں تو صرف قبر نظر آئے گی، قبر کی مٹی نظر آئے گی، لیکن نبوت کی نگاہ میں اللہ وہ طاقت دیتا ہے. فرمایا موسیٰ کی قبر کو دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت موسیٰ کھڑے ہیں اور قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں. فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یصلی کا ایک ترجمہ ہے نماز پڑھنا، اور یصلی کا اور ایک ترجمہ ہے درود پڑھنا. یہاں بہتر یہ ہے کہ حضور کی سواری گزر رہی ہو اور یہ نماز میں نہیں تھے. یصلی کا مطلب جب نبی گزر رہے ہیں، حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے اور نبی کی بارگاہ میں کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. خیر کچھ بھی ہو، حدیث میں یہ آیا ہے سواری حضور کی جا رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہاں دیکھے؟ قبر میں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر مسجد اقصیٰ میں گئے، وہاں پر جب آپ رکعت باندھ رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے جہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے پیغمبر ہیں، حضرت موسیٰ پھر وہاں موجود. ارے ابھی تو قبر میں تھے، ابھی یہاں نماز پڑھ رہے ہیں. آپ کہیں گے ان کو بھی کیا براق ملا تھا؟ براق تو حضور کے پاس تھا، یہ چلے گئے، لیکن وہاں حضور کے پہنچنے کے بعد وہ نہیں آئے، پہلے سے وہاں موجود. کیا کیوں؟ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب گئے تو براق کی رفتار کے حساب سے گئے. حضرت موسیٰ براق کی رفتار نہیں، نبوت کی رفتار سے گئے. وہ پہلے گئے وہاں پر. اب حضور علیہ السلام بعد میں گئے تو اپنی رفتار دکھائے کہاں؟ وہ تو براق کی رفتار. وہاں پہنچ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی کہاں تھے؟ قبر میں. ابھی کہاں ہیں؟ نماز میں. یہی نہیں، پھر یہ بھی سب مانتے ہیں، پھر معراج سے واپس آ رہے ہیں تو آسمانوں پر 50 نمازوں کو 5 کون کم کرائے؟ وہ کون کرائے؟ حضرت موسیٰ کرائے. کہاں پر؟ زمین کی بات ہے یا آسمان کی؟ اگر قبر میں حضرت موسیٰ ہیں تو مسجد اقصیٰ میں نماز کون پڑھ رہے ہیں؟ اگر مسجد اقصیٰ میں موسیٰ علیہ السلام نماز کر رہے ہیں تو آسمانوں پہ نمازیں کون کم کرا رہے ہیں؟ کچھ دیر میں یہاں، کچھ دیر میں اقصیٰ میں، کچھ دیر میں آسمانوں میں پہنچ گئے تو سمجھ گئے کہ جب اللہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو یہ طاقت دیا ہے کہ جب چاہیں جدھر چاہیں، کبھی قبر میں، کبھی مخصیٰ میں، کبھی عرش کے پاس، کبھی آسمانوں میں، جہاں چاہے جا رہے ہیں. کلیم اللہ کو یہ طاقت بخشی گئی ہے تو حبیب اللہ کو اس سے زیادہ طاقتیں دی گئی ہے. اور جب نبی کو طاقتیں دی گئی ہے تو نبی اولیاء نبی کے نائب ہوتے ہیں. جو کام اصل کرتا ہے وہی کام نائب بھی کرتا ہے. امام صاحب نہیں آئے، نائب صاحب نماز پڑھائے ہیں، نبوت نسل ہے، ولایت نائب ہے، تو جو کمالات اللہ نبوت میں رکھتا ہے اس کا فیض اس کے نائب کو بھی عطا کرتا ہے. انہوں نماز پڑھانے میں کوئی آگے پیچھے کیے نہیں، جیسا امام صاحب پڑھائے ان کا نائب بھی ویسا ہی ہے. جو کام وہ کرتا ہے نائب بھی وہی سارا کام کرتا ہے. تو نبی اولیاء کون ہیں؟ حضور کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اسی لیے حضور علیہ السلام کے بعد آپ کے نائب، آپ کے جانشین اللہ ولیوں کی شکل میں، صالحین کی شکل میں بھیجتا ہے. تو اب بات یہ ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہاں؟ جہاں خطاب چل رہا ہے. اس کے بعد دیکھا کہ ساتھ میں کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. آج یہاں تشریف لائے.
حضور جیسے ہی حضرت پیران پیر نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آ رہی ہے، خطاب ہو گیا، ادب سے کھڑے ہو گئے، ادب سے کھڑے ہو گئے۔ اور کبھی ایسے ہوتا کہ کوئی پیغمبر یا کبھی حضرت خضر علیہ السلام آتے، کبھی ارواح مقدسہ آتی، تو منبر پر آپ ہیں، دوران خطاب لوگ دیکھتے تھے کہ خطاب کرتے کرتے اڑ جاتے، ہواؤں میں چلتے اور کسی سے مصافحہ کرتے، پھر آ کر بیٹھتے، اپنا خطاب جاری کرتے۔ کبھی کسی سے ملاقات، کبھی کسی سے ملاقات، وہ تشریف لا رہے ہیں۔ جب دیکھا کہ یہ حضرات آئے ہیں، یہ رک گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج آپ کو رکنا نہیں ہے، بیان کرتے جائیں، رکیے مت، بیان کرتے ہو، یہ بیان کرتے جا رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب ان کا وعظ چل رہا ہے، لوگ سن رہے ہیں، کوئی ہے غیر مسلم ہے، مسلمان بنتا جا رہا ہے، گناہ گار ہے، توبہ کر رہا ہے، ہر ایک کی دلوں میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے، انقلاب زندگیوں میں بپا ہو رہا ہے، یہ سب ہے۔ یہ جب انداز تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے موسیٰ، کیا آپ کی امت میں بھی کوئی ایسا ولی گزرا ہو جو عبد القادر کے جیسا ہو؟ کوئی ایسا گزرا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، بنی اسرائیل میں اولیاء تو بہت آئے، لیکن عبد القادر کی شان ہی نرالی ہے، ہماری امت میں کوئی ایسا نہیں۔ گواہی حضرت موسیٰ نے دی۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ نکالا اور مجھے پہنایا، کہا عبد القادر، میں تم کو ولایت کی خلعت پہنا تھا، ولایت کبریٰ کی خلعت پہنائی تھی آپ کو۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ابتدا ہی سے ان کے لیے، ازل سے ان کے لیے خیر کے، فضیلت کے، فضل کے، انعام کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، آپ کے والدہ، ابھی آپ نے سنا کون تھی وہ؟ یہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہزادی تھی۔ آپ کا نسب والدہ کا امام حسین سے، والد کا نسب امام حسن سے، حسنی حسینی دونوں فیض آپ کو ملے۔ اب والدہ کتنی نیک تھی، پارسا تھی، آپ نے سنا۔ وہ فرماتی ہیں آپ کی امی جان، ایک مرتبہ مجھے چھینک آئی، جیسے چھینک آئے، طریقہ کیا ہے چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں، میں نے الحمدللہ کہا۔ ہمارے پاس اسلامی تعلیم یہ ہے کہ چھینک آئے تو چھینکنے والا الحمدللہ کہے، سننے والا کہے یرحمک اللہ، پھر چھینکنے والا اس کا جواب دے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ یہ طریقہ ہے، چھینکنے والا الحمدللہ کہے، سننے والا یرحمک اللہ کہتا ہے۔ لیکن اگر جب ہم الحمدللہ جس وقت بول رہے ہیں کوئی سننے والا ہو ہی نہیں، کوئی سننے والا ہے ہی نہیں، تو جواب کون دے گا؟ نہیں دیں گے، خود الحمدللہ بول کے خود کو خاموش کر جانا، کوئی جواب آنے والا نہیں۔ آپ کے والدہ کو چھینک آئی، الحمدللہ کہا، لیکن جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ لیکن آپ فرماتی ہیں کہ مجھے آواز آئی یرحمک اللہ، میں نے دیکھا دائیں بائیں کوئی گھر میں نہیں تھا، میں اکیلی ہوں گھر میں، کوئی نہیں ہے جو جواب دینے والا۔ سمجھے کہ کیا بات ہے، خاموش بیٹھ نظر انداز کر دیا۔ پھر چھینک آئی، الحمدللہ کہا، جواب آ رہا یرحمک اللہ۔ بار بار جب یہ ہوتا جا رہا ہے، تجربہ کیا کہ چھینک آئی، الحمدللہ کہتے ہی جواب آ رہا ہے، کہتی ہے گھر میں کوئی نہ تھا، جب غور کی تو پتا چلا الحمدللہ میں کہتی ہوں، پیٹ میں رہ کر عبد القادر یرحمک اللہ کا جواب دیتے ہیں، وہاں رہ کر جواب دیتے ہیں۔
بس ہمیں اتنی بات سمجھ میں آ گئی، جس شیخ غوث پاک کو اللہ نے یہ طاقت دی، جو ماں کے پیٹ میں رہ کر اپنی ماں کی چیخ کا جواب دیتے ہیں، آج قبر میں رہ کر وہ ہر قادری کی پکار کا جواب بھی دیتے ہیں۔ یہاں سے اگر کوئی ان کا نام لیوا ان کی طرف متوجہ ہو جائے تو ہمیں یقین ہے جواب کیسے دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ نے ان کو وہ طاقت دی ہے جو ماں کے پیٹ میں رہ کر جواب دیتا ہے، آج قبر کے اندر بھی رہ کر وہ ضرور جواب دیتا ہے۔ تو یہ تو میں سنتی تھی کہ آواز آ رہی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جب آپ کی ولادت ہوئی، پیدا ہونے کے بعد بچپن کا دور ہے، 5 سال کی آپ کی عمر تھی۔ اس وقت آپ کے والدہ محترمہ نے یہ ارادہ کیا کہ کسی بزرگ کو بلا کر حضرت کی بسم اللہ پڑھا دی جائے، تاکہ کسی نیک بزرگ کے زبان سے ان کا آغاز ہو تو پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ ایک بزرگ جو تھے ان کو بلایا گیا کہ حضرت ان کی بسم اللہ پڑھائیے۔ وہ آئے، چھوٹے سے 5 سالہ اس شہزادے کو پڑھانے کے لیے ایک بزرگ آئے۔ اب جیسے بسم اللہ پڑھاتے ہیں، چھوٹے بچے ایک سانس میں پورا سینٹنس نہیں بول سکتے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھانا پڑتا، جیسے پڑھتے اقرا بسمی ربک، اتنا ٹکڑے ٹکڑے تقطیع کر کے پڑھانا پڑتا ہے۔ ویسے ہی پڑھائے، پڑھو بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بچہ اتنا کیچ نہیں کر سکتا، چھوٹے بچے کو اس کے حساب سے پڑھو بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھائیں گے، پڑھو بسم اللہ، جواب آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پوری آیت پڑھ۔ اس کے بعد استاد سمجھے ماشاءاللہ شاید ماں نے سکھا دیا ہوگا۔ اس کے بعد ہے الحمدللہ رب العالمین، پورا سورہ فاتحہ پڑھ دیے، وَلَضَّالِّينَ آمین کہا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم بھی پڑھ، بغیر دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، پورا سورہ فاتحہ ہو گیا، بقرہ پڑھ دیا، آل عمران پڑھ دیا، سورہ نساء پڑھ دیا، مائدہ پڑھ دیا، پڑھتے رہے، استاد سن رہے ہیں، تعجب میں پڑ گئے۔ 5 سال کا بچہ بسم اللہ اب پڑھائی جا رہی ہے اور پڑھ رہے ہیں، پڑھتے ہیں، اسی نشست میں بیٹھ کر 18 پارے حفظ کر کے سنا دیا، 18 پارے پڑھے، 18 پارے پورے پڑھنے کے بعد اب استاد جی ہیں کہ سن رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے، 18 پارے سنا دینے کے بعد اب استاد بولے جب 18 پارے سنائے تو 19واں بھی پڑھ دو، 19واں بھی پڑھیے، 18 پارے پڑھ کے رکے کیوں؟ جب اتنا پڑھنے آتا ہے تو 19واں بھی پڑھ لو۔ کہا کہ 19واں پارا یاد نہیں ہے، 18 یاد ہے۔ بولے جب یاد ہے تو 18 ہی کیوں یاد ہے، 19واں پارا کیوں یاد نہیں؟ اس وقت آپ نے جواب دیا میں جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی، وہ قرآن وہ پڑھتی تھی، اللہ حافظہ مجھے دیتا تھا، تلاوت وہ کرتی تھی، برکتیں مجھے ملتی تھی۔ اگر میری ماں 18 سے زیادہ پارے اس وقت حفظ کرتی ہوتی، آج میں اس سے آگے بھی تم کو قرآن پڑھ کے سنا دیتا۔ یہ قرآن کا معجزہ بھی ہے، یہ ان کی ماں کی کرامت بھی ہے، اور قرآن سے وابستگی اور تعلق بھی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیے، کوئی جانکاری رکھنے والے کے پاس آپ جائیے، بلکہ میں خود آپ سے کہتا ہوں، ہمارے پاس حیدرآباد میں ایک میرے جاننے والے صاحب ہیں، وہ ایک ڈاکٹر سے ملے تو انہوں نے کہا کہ بولے ڈاکٹر صاحب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو خوبصورت بچہ پیدا ہو۔ بولے ہر ایک کی خواہش ہے بچہ خوبصورت ہونا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچہ خوبصورت ہو
تو یہ پریگننٹ جو عورت ہے اس کے کمرے میں پوری دیوار پر یہ آپ خوبصورت بیبی کے اور بچوں کے فوٹوز لگائیں، سینریز بڑے بڑے لگا دیجیے، تاکہ صبح شام وہ فوٹو کو دیکھتے رہے۔ اور اتفاق سے فرنٹ سائڈ پہ انہوں نے جو بڑی فوٹو لگائی تھی اس میں بچے کی نیلی آنکھیں تھی، بھورے دیدے والا بچہ تھا۔ دیکھتے آنکھوں سے کیچ کرتے یہ اثر ہوا، ان کو جو بچہ پیدا ہوا نیلے آنکھوں والا پیدا۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں حیدرآباد میں یہ ہے۔ اب یہ اللہ کی قدرت ہے، جس کو جیسا چاہا دے، لیکن یہ بھی آج سائنس اس بات کو تسلیم کر رہی ہے، باہر جن چیزوں کو آپ دیکھیں گے ماں جو کر رہی ہے اس کا اثر براہ راست اس کے بچے کے اوپر پڑتا ہے۔ لیکن کہ آپ بھی جا کے فوٹواں لگا دیں گے پورے کمرے میں، تصاویر تو ایسا لٹکانا اسلام میں جائز نہیں۔ پھر ہم کیا کرنا؟ وہ جو کرنا ہے ان کو کرنے دو، ہم کو اگر اپنے بچوں میں خوبصورتی اور خوبصورت بھی بنانا ہے، تصویروں کو نہ دیکھو، قرآن کی آیتوں کو دیکھو، اسلامی مقدسات کو دیکھو۔ اگر دیکھنا ہو تو اس وقت اس عورت کو آثار مبارک کی زیارت کراؤ، جن آنکھوں سے آثار کی زیارت کرے گی برکتیں اس کی اولاد کو دیں گی۔ دیدار قرآن کا کرو، دیکھنا ہو تو کعبے کا دیدار کرو، دیکھنا ہو گنبد خضرا کا دیدار کراؤ۔ ہمیں ان تصاویر کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی تصویر کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو یہی تصور کافی ہے۔ ہم تصویر والے نہیں، تصور والے ہیں۔ ہمارے لیے نبی کا تصور کافی ہے، ہمارے لیے یہ گنبد خضرا کا تصور کافی ہے، ہمارے لیے اس سنہری جالیوں کا تصور کافی ہے کہ ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ وہ تصویر ہم کو دیوار پر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نام وہ صورت ہم کو دل پہ نقش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو خیر دنیا میں یہ طریقہ ہے، اسی لیے آپ دیکھیے یہودی قوم اور انگریزوں کے پاس یہ طریقہ ہے کہ جب کوئی عورت ان کے پاس امید سے ہوتی ہے، پریگننٹ ہوتی ہے، تو اس کو لے جا کر کسی فارم ہاؤس میں یا پھر ہل اسٹیشن پر پرسکون جگہ پر اس کو لے جا کر رکھتے ہیں، غذا بھی اچھی دیتے ہیں، کیونکہ ان کے ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ اگر بچہ پیٹ میں پل رہا ہو اور اس وقت عورت کو اگر ذہنی طور پر ٹارچر کیا جائے، ذہنی دباؤ ڈالا جائے یا کوئی ٹینشن اس کو ہوتا ہے، تو دماغ تو ماں کا ہے، دباؤ ماں کے دماغ پہ پڑے تو بچہ جو پل رہا ہے وہ کمزور دماغ والا پیدا ہوگا، اس کی ذہنی نشو و نما سے نہیں، اس کے دماغ پہ اثر پڑتا ہے۔ یہ جو آنکھوں سے دیکھ رہی ہے اس کا اثر اس کے بچوں کی آنکھوں پر ہے۔ اس کیوں آپ اگر سائنس کے مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ باضابطہ اس کے اوپر تحقیقات آپ کو ملیں گی کہ بانڈنگ وتھ مدر، آپ دیکھیے کس کو کہتے ہیں بانڈنگ وتھ مدر، کہ ایک فطری طور پر ماں کا اپنے بیٹے سے جو تعلق ہوتا ہے دنیا میں آنے سے پہلے، جب وہ ماں کی پیٹ میں رہتا ہے اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کے جسم سے ایک نالی ہے، آکسیجن بھی اس کو ماں کے ذریعے مل رہا ہے، غذا بھی ماں کے ذریعے مل رہی ہے، جو کھاتی ہے نارمل چیزیں کھائے تو بچے کو اتنا ہی اثر ہے، اگر اچھی غذائیں لے گی بچے کو بھی وہ اثر پڑے گا، وہ جو سوچتی ہے اس سوچ کا بھی اثر ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب یہ دنیا سائنس اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ ماں جب وہ بچہ اس کے پیٹ میں ہوتا ہے ایک گہرا ربط اس کا ہوتا ہے، ماحول کا اس کا اثر پڑتا ہے، جس ماحول میں ماں ہے، جو سوچ ماں کی ہے اسی کا اثر اس کی اولاد پہ ہوتا ہے،
اسی کے پیٹ میں پلنے والے بچوں پر ہوتا ہے۔ اگر ماں دن بھر جیسے آگ بنا لے کر رکھے، 24 گھنٹے ٹی وی اسکرین سامنے ہے یا موبائل سامنے ہے، سیریل پہ سیریل پورا شروع ہوا پوری سیریز کی دیکھ لے کر رکھتی ہے، کبھی یہ کبھی وہ، کبھی یہ ریلز دیکھے، کبھی فحاشی، کبھی بے حیائی، کبھی گانے، کبھی میوزک، یہی دیکھتے رہو گے تو تم دیکھنے کا اثر صرف ماں پر نہیں، وہ دیکھتی ہے، وہ اثر پورا اس کی اولاد پر پڑ رہا ہے۔ وہ جو ذہن میں خیال لا رہی ہے، اچھا خیال ہو، بیٹے کا ذہن بھی اچھا ہوگا، غلط خیالات ذہن میں ہوں، اس خیال کا اثر بیٹے کے ذہن پہ پڑنے والا ہے۔ یاد رکھو، اگر ماں حیا والی ہو تو بیٹے پر بھی حیا کا اثر پڑتا ہے، وہ بے حیائی کو دیکھتی ہے، اولاد بھی بے حیا پیدا ہوتی ہے۔ آج ہم شکوہ کرتے ہیں ہمارے پاس ویسے اخلاق والے، ویسے حیا والے، ویسے لوگ کیوں پیدا نہیں ہوتے؟ سنو، جب دودھ پلانے والی ماں حضرت ام الخیر جیسی ہو تو بیٹا بھی عبد القادر جیلانی کے جیسا پیدا ہوتا ہے، اور ماں اگر بے حیا ہو تو بیٹا تو کوئی روڈی شیٹر ہی پیدا ہوگا، کوئی بے حیا اور فحاشی کرنے والا ہی پیدا ہوگا۔ اس لیے کہ جیسے ماں کی پیٹ میں تھا جو اثر اس کو وہاں سے ملا، اسی اثر کو لے کر وہ دنیا میں آتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے ماں کو میوزک سننے کی عادت ہو، پیدا ہونے کے بعد بچہ اسی گانے بجانے کا دلدادہ بن کے پیدا ہوتا ہے، لیکن یہاں وہ ماں تھی کہ جس نے میوزک نہیں سنائی، جس نے گانا بجانا نہیں سنایا، صبح بھی قرآن سنایا، شام بھی قرآن سنایا ہے، اتنا پڑھی ہے کہ ان کی تلاوت کی وجہ سے اللہ نے پیٹ میں پلنے والے بچے کو حافظ قرآن بنا دیا۔ اس کا انکار نہیں کر سکتے، آج سائنس اس کو پروف کر رہی ہے۔ ماں جو سوچتی ہے اس کی سوچ کا اثر بیٹے کے دماغ پر پڑتا ہے۔ ہاں، ماں دنیا سوچے، دنیا کا اثر چھپتا ہے۔ ماں اللہ والی ہو، خدا کا ذکر کرنے والی ہو تو بیٹا پہ ایسا اثر پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی پہلے دن سے روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ کس نے سکھایا تھا روزہ رکھنا؟ کس نے سکھایا تھا کہ سحری سے افطار تک دودھ نہ پینا؟ کہا کہ سکھایا نہیں تھا، یہ ماں کی پیٹ سے تربیت لے کے پیدا ہوا۔ اسی لیے یاد رکھیے، یہ ایک ماں کے ساتھ بچے کا اٹیچمنٹ ہوتا ہے۔ ایک تو اس کے پیٹ میں تھا تو اس کا اثر ہے، سانس بھی اس کو ماں کے ذریعے مل رہی ہے، آکسیجن بھی ماں کے ذریعے اس کو ہے، اس کا غذا بھی ماں کے ذریعے ہے۔ پھر اس کے بعد پیدا ہوا تو دودھ بھی اپنی ماں کا پی رہا ہے۔ حضرت پیران پیر کی والدہ اپنے، آج کیا ہے، سامنے ٹی وی ہے، گانے چل رہے ہیں، فلمیں چل رہے ہیں، بچوں کو ویسے ہی دودھ پلانے والی پلا رہی ہے۔ آپ کی ماں نے کبھی بے وضو بچے کو دودھ نہیں پلایا، بچے کو دودھ پلا بھی رہی ہے تو ذکر کرتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، تلاوت کے ساتھ، ذکر کے ساتھ دودھ پلا رہی ہے، اس کا اثر ان کے اوپر ہو رہا ہے۔ آج ہماری عورتیں کچن میں بھی ہیں، موبائل لگا ہوا ہے، بس یہ دیکھ رہی ہے کھانا پکاتے پکاتے۔ دیکھو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، جب عورت پکوان کرتے وقت ذکر کرتے ہوئے پکوان کرتی ہے تو جب کھانے والا کھانا کھاتا ہے پیٹ میں جا کر وہ کھانا نور بن جاتا ہے، کھانا نور بن جاتا ہے۔ آج اس کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ بچے کیوں بگڑتے ہیں؟ تو ہم نے بگاڑنے میں کون سی کسر باقی رکھی؟ ان کے لیے انتظام کیسے کیا؟ جیسا ماحول دیا تھا اسی انداز سے بچے آج ہمارے سامنے ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اس کے بعد ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس کا اثر بھی اس کے اوپر پڑتا ہے۔ ایک تو اس کے خون کا اثر، ایک اس کے دودھ پلانے کا اثر، تیسرا یہ کہ ایک خاص اٹیچمنٹ جو ماں کے ساتھ ہوتا ہے، 1 سال 2 سال تک اس کو گود میں لے کے رکھتی ہے۔ یہ چمٹا کے رکھ لینا، گود سے بچے کو لگا کے رکھنا، یہ قریب رہتے رہتے بچہ اپنی ماں سے مانوس ہو جاتا ہے۔ اور
آپ شاید دیکھے ہوں گے، اگر کوئی بچہ، چھوٹا بچہ رو رہا ہے، آپ جا کے بولو بیٹا خاموش بیٹھ جا، خاموش بیٹھ جا، اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ یوں جا کے بولے خاموش بیٹھ جا، وہ نہیں۔ ماں کی آواز سنے بیٹا خاموش بیٹھ جا، ایک بار تھپک دی، بچہ خاموش بیٹھ جائے۔ کیوں؟ وہ بھی تو انسان تھے، لیکن ماں کی آواز سن کے کیوں خاموش بیٹھا؟ اس لیے کہ یہاں اوروں کی آواز تو یہاں آنے کے بعد سنا، ماں کی آواز تو پیٹ میں رہنے کے زمانے سے سن رہا۔ عادت ہے، ماں کی آواز سننے کی عادت ہے، کہ وہ جو بولتی تھی، وہ جو پڑھتی تھی، وہ ساری آوازیں بچہ، سائنسداں کہتے ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں رہ کر اپنی ماں کی آواز کو سنتا بھی۔ اگر ماں اس سے بات بھی کرے نا، جواب دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن بول نہیں سکتا، رپلائی دینے کی کوشش کرتا ہے اندر رہ کر۔ تو یہ اب ماں کی آواز پیٹ میں رہے وقت اتنا سنا کہ اس پہلی آواز وہی تھی، اس سے تعلق پیدا ہو گیا، انست پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد جب دنیا میں آیا، کوئی لوری دے رہی نہیں سوتا، ماں آ کے لوری دیتی نہیں سو گیا، اس لیے کہ یہ آواز کیا ہے؟ کہا یہ جانی پہچانی، وہاں بھی سنتا تھا یہاں بھی سن رہا ہوں۔ وہ جو اپنائیت اس آواز میں ہے، دوسری آواز میں وہ اپنائیت نہیں آ سکتی۔ اسی لیے آپ کو ایک بات میں عرض کرتا ہوں، جو آواز سننے کی عادت ہے نا، اس کو سنے تو مزہ بھی آتا ہے، نئی آواز سنے تو اجنبیت محسوس ہوتی۔ اسی لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی۔ ہم یہ تو مانتے ہیں، جانتے ہیں اللہ نے حضور سے بات کی ہے، گفتگو کی ہے، مگر اللہ نے جب گفتگو کی، بات کی، کہ اللہ کی بھی کوئی آواز ہے خاص؟ آپ سن لیے بھائی، آج حضرت ضیاء ملت نے خطاب کیا، ان کی ایک آواز ہے، باہر سے سن کے سمجھیں گے کہ کون خطاب کر رہے ہیں۔ جس مولانا یوسف اشرفی صاحب کی آواز کو آپ جانتے ہیں، باہر سن کے چلیے بھائی آج اشرفی صاحب کر رہے ہیں، آج حضرت نقشبندی صاحب کا خطاب ہو رہا ہے، آواز سن کے پہچان لیتے ہیں۔ کیا اللہ کی بھی کوئی خاص آواز ہے؟ تو دیکھیے، کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کی کوئی خاص آواز ہے، اس آواز میں اللہ بات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کلام فرماتا ہے تو اس کی آواز، وہ جب بات کرتا ہے تو نہ کلمات کا محتاج ہے، نہ کوئی آواز کا، نہ لہجوں کا۔ اللہ، وہ اس کی شان ہی نرالی، اس کی شان ہی نرالی، ہماری عقلیں اس کو نہیں سمجھ سکتی، لیکن اس کے باوجود یہ کتابوں میں یہ صراحت ہے۔ اللہ نے معراج میں جب حضور علیہ السلام سے گفتگو کی ہے تو اللہ جس انداز میں چاہے کرے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کی آواز میں گفتگو کی۔ کہا کیوں؟ کہ سب سے چہیتا، سب سے قریب، زندگی بھر ساتھ رہنے والے ابو بکر ہیں۔ صبح ابو بکر کی آواز، رات ابو بکر کی آواز، دن میں ساتھ، رات میں ساتھ، ہر وقت جس کی آواز آپ کے کانوں میں جاتی ہے، جس کی آواز سن کے آپ کو سکون ملتا ہے، ہم آج کسی اور آواز میں نہیں، جو آواز تم کو پیاری ہے اسی آواز میں بات کرتے ہیں۔ تو اسی لیے لحاظ رکھا گیا ان سب کا۔ تو ماں کی آواز سنتے ہی بچہ، رونے والا بچہ خاموش بیٹھ جاتا ہے، ساتھ میں اس کے گود میں کوئی اور لے تو وہ بات نہیں، بے چین ہو جاتا ہے، ماں کے گود میں آتے ہی قرار مل جاتا ہے۔ اور پھر ایک بات یہ بھی حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں یہ ہے، یہ حضرت کے پاس یہ ہم کو صراحت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا اٹیچمنٹ ماں کے ساتھ کیوں رکھا ہے، ایسا کیوں ہے ہمارا تعلق ماں کے ساتھ؟ تو یہ تو ایک فطری تعلق تھا، اسی کے پیٹ میں رہے، دودھ اسی کا پیے اور ساتھ میں رہے، اس کے گود میں پلے بڑے، تو ایک فطری اٹیچمنٹ تو ہے، لیکن یہ کیوں رکھا گیا؟ یہ کیوں رکھا گیا؟ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے رکھا گیا کہ ماں کی محبت کو سمجھ جائیں گے تو پھر اللہ کی محبت بھی تمہیں سمجھ میں آ جائے۔ آپ بولیں گے کیا تعلق ہے اس میں؟
تعلق یہ ہے کہ دیکھیے اگر چھوٹا بچہ باہر دروازے کے پاس کھڑا ہے، اچانک بجلی کڑکی، کیا کرتا؟ بجلی کی آواز کڑکتے ہی ڈر گیا، کیا کرے گا؟ بھاگ کے کہاں جائے گا؟ سیدھا جائے گا ماں کی گود میں بیٹھ جائے گا، ڈر رہے۔ جیسے ہی کہا کہ کوئی دشمن آیا، بجلی کڑکی، خوف آیا، کہا کہ کہیں اور نہیں جانا ہے، پناہ ملے گی تو ماں کی گود میں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں یہی تعلق آگے بڑھا، خدا سے محبت ایسی کرنے والا بن جا، جب بھی کوئی مصیبت آئے خدا کی پناہ میں چلے جا۔ جیسے کوئی ڈر ہوا سیدھا ماں کے پاس چلے گئے، یہ پریکٹس ہے، اب بڑا ہو گیا، اب تو ماں کی گود میں تو نہیں جا سکتا، ڈر ہوتے کہ ماں کے پلوں میں جا کے نہیں بیٹھ سکتا، پھر کیا کرے؟ کہاں جائے؟ نبی کو جا کے بولتا کہ مجھے ڈر ہو رہا، نہیں، کیا کرے گا؟ کہا کہ یہ اب تجھے کوئی مصیبت آ رہی ہے، کیا کر؟ سیدھا جا، مصیبت آتے ہی پناہ اگر کہیں ملتی ہے ماں کی گود ہے۔ اب یہی محبت ترقی کرتے ہوئے آگے گئی، اب خدا سے بھی ایسی محبت کرنے والے بن جاؤ، کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آ جائے، نہ ادھر جا نہ ادھر جا، سیدھا اپنے رب کے بارگاہ میں جا۔ یہ گیا ماں کی گود میں بیٹھ گیا، تو جا مسجد میں جا، اپنا سر خدا کے دربار میں رکھ کے کہے مولا جیسے ماں اپنے بیٹے کو بچاتی ہے، میں تیرا بندہ ہوں، مجھے بچانا تیرا کام ہے، تو ہی میری حفاظت فرمانے والا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر کچھ چاہیے تو بچہ کس کے پاس جاتا؟ ان کے پاس دیکھا کہ یہ بچہ چاکلیٹ کھا رہا ہے، میرے کو بھی چاکلیٹ ہونا، کیا کرے گا؟ سیدھا جائے گا ماں کے پاس، جا کر کہے گا انہوں وہ کھا رہے مجھے بھی وہی ہونا، مانگتا ہے۔ ماں اگر کہے نہیں بیٹے کھانسی ہوتی نکو، چاکلیٹ کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہے گا، روئے گا، نہیں چاہیے، کبھی ضد کرے گا، کبھی لاڑ کرے گا، کبھی روئے گا۔ ایسے ہی جو مانگنا ہو خدا سے مانگو، کبھی رو کر مانگو، کبھی ناز سے مانگو، کبھی نیاز سے مانگو۔ فرمایا یہ محبت سکھائی جا رہی ہے، جو تعلق ہمارا اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے، اسی محبت کو آگے بڑھاؤ۔ تو اسی لیے کہا گیا نبی سے ایسی محبت کرو، ماں باپ سے بھی زیادہ محبت ہو، اولاد سے بھی زیادہ محبت ہو۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو، اتنا تو بھروسہ کرو جتنے اپنے ماں باپ پہ کرتے ہو۔ دیکھیے آپ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے، اگر آپ کسی بچے کو گود میں لیجیے، لے کے اس کو اچھالو، رونا شروع کر دے، کہ کیا کر رہے ہیں کہ گود میں لیتے ہی رونا شروع کر دے گا۔ لیکن اگر باپ ہے، بچے کو گود میں لیا، ہوا میں اچھالا، ابھی ہوا میں اچھلنے کے بعد ڈر ہے گرنے کا، لیکن آپ کسی اور کو اچھالو، چہرے کا رنگ بدل جائے گا، بچہ کھلکھلا کے ہنستا ہے۔ اوپر اچھالو تو گرنے کا ڈر نہیں ہے اس کو، بلکہ بچہ کیا کرتا ہے؟ ہنستا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا بچہ ہنستا کیوں ہے؟ کیوں ہنستا ہے؟ بھئی ہوا میں اچھال دو تو اب گرنے کا ڈر ہے، وہ ہنستا ہے، روتا اس لیے نہیں، خوف اس لیے نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے ہاتھ میں ہوں، اچھل گیا، ہوا میں ہوں، کچھ بھی ہو جائے میرا باپ مجھے گرنے نہیں دے گا۔ باپ کے بازو پہ بھروسہ ہے، ہنس رہا ہے، اس کو اچھالے تو ڈرتا نہیں، ہنستا، پھر کرو، پھر اچھالو، پھر اچھالو، کیوں؟ ارے اچھالے تو گرے گا، کہا نہیں ہے، کسی اور کی گود میں ہوگا تو لاپرواہی ہوگی، باپ کے ہاتھوں میں ہوں، یہ اچھالے گا، کچھ بھی ہو جائے مجھے گرنے نہیں دے گا۔ فرماتے ہیں اتنا یقین اپنے رب کی ذات پر بھی ہو کہ جیسے کہا کہ اگر کوئی مصیبت آئے اور بے سہارا ہو جاؤں، ہوا میں بچہ ہے، نہ اوپر کو کوئی سہارا نہ نیچے ہے، ہوا میں لٹک رہا ہے، گر سکتا ہے، لیکن بے سہارے کو اتنا یقین ہے، مست رہ کر کہتا ہے اگر کوئی سہارا نہیں بھی ہے مجھے اپنے باپ کے بازو پہ بھروسہ ہے۔ تو اے مسلمانوں، اگر ساری دنیا تم سے کٹ جائے، حکومت مخالف ہو جائے، طاقتیں خلاف میں آ جائے، تو تمہارا یقین اللہ کی ذات پہ ہو، کوئی سہارا
میرا رب مجھے سہارا دینے والا ہے. کیسے؟ ڈر ڈر کے نہیں. اب وہ جس کو اپنے باپ پہ بھروسہ ہے وہ خوف میں نہیں رہتا. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ خوش رہتا ہے. کہاں مصیبت بھی آئے تو بچانے والا باپ موجود ہے. وہ خوف نہیں کرتا. ایسے ہی اللہ کے نیک بندے ہزاروں مصیبت آئے وہ خوف اس لیے نہیں کرتے کہ جیسے بچہ باپ کے گود میں ہو خوف نہیں کرتا جو خدا کی حمایت میں ہو. اولیاء اللہ ہی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون بن جاتے ہیں. کہا کہ باپ کے ہاتھوں میں بچہ ہو تو اس کو کوئی خوف نہیں ہے, اور جو ولی خدا کی حمایت میں ہو اس کو کون سا خوف ہوتا ہے؟ اسی لیے اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم, ان پہ کوئی خوف نہیں ہے. اور کیوں خوف کریں؟ وہ بے سہارا رہ کر بھی مطمئن رہتے ہیں, کیونکہ جب ایک ماں ایک باپ اپنے اولاد کو ضائع ہونے نہیں دے گا تو اللہ اپنے بندوں کو کہاں سے ضائع ہونے دے گا؟ مگر وہ بچے کا یقین ہے, وہ یقین ہے بچے کا, اس کو معلوم ہے مجھے گرنے نہیں دیا جائے گا, کچھ بھی ہو جائے وہ انتظام برابر کرے گا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس طرح سے اپنے آپ کو تیار کرو, اللہ کے ذات پہ بھروسہ رکھو, مضبوط اس کے اوپر توکل کے ساتھ زندگی گزارو. پھر دیکھو, بھروسہ کر کے دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے بگڑے ہوئے کاموں کو بناتا ہے, کیسے مشکلات کے اندر سے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرماتا ہے. حضرت فرماتے ہیں آج آپ دیکھیے مختلف لوگ تصوف کے نام پہ نہ جانے کیا کیا باتیں کہتے ہیں. حضرت تصوف کے بارے میں کیا فرماتے ہیں سنیے, کیونکہ یہاں ماشاءاللہ اہل ذوق حضرات ہیں, اسی مناسبت سے عرض کر رہا ہوں. حضرت فرماتے ہیں تصوف کیا ہے؟ تصوف کیا ہے؟ فرمایا تصوف میں 4 حروف ہیں. کتنے ہیں؟ 4. کیا ہے؟ تا, صاد, واو, فا. 4 حروف سے مل کر تصوف کا کلمہ بنا. فرمایا تصوف کیا ہے؟ اس کا ہر کلمہ تمہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ ساری چیزیں سمجھا دے گا. حضرت فرماتے ہیں تصوف کا پہلا حرف کیا ہے؟ تا ہے. فرمایا تصوف کا آغاز تا بتا رہی ہے کہ تصوف کے میدان میں آنا ہو تو پہلے تا سے توبہ کرنا ہوگا. کیا کرنا ہوگا؟ توبہ کرنا ہوگا. اور پھر فرماتے ہیں توبہ 2 طرح کی, ایک ظاہر کی توبہ, ایک باطن کی توبہ. ایک ظاہر کی توبہ, ایک باطن کی توبہ. ظاہر کی توبہ یہ ہے اللہ کے دربار میں یہ کہیں پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی, تیرا نافرمانی کیا, بس مجھے معاف کر دے, اور یہ وعدہ کر رہا ہوں اب جو غلطی کیا اے اللہ اب معاف کر دے, آئندہ نہیں کروں گا. پچھلے جو غلطی کیا اس پہ افسوس, آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ. اور کیا ہو, ذرا تڑپتے ہوئے 2 آنسو بہے آنکھ سے, تڑپ کر کہیں روتے ہوئے, کم از کم رونا نہیں آیا, رونے کی صورت بنا کر کہیں کہ اے اللہ نہیں کرنا تھا کر لیا, اب معاف کر دے مجھے, آئندہ نہیں کروں گا. یہ سچے دل سے کہتا ہے. حضرت فرماتے ہیں حدیث شریف میں آیا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہ سے سچی توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے کبھی گناہ کیا ہی نہیں, بالکل پاک اللہ کر دیتا ہے. تو فرمایا یہ ہے ظاہر کی توبہ. باطن کی توبہ یہ ہے کہ اب تک جتنی خصائل رذیلہ تھے ان کو خصائل حمیدہ میں بدل دو. کیا مطلب؟ فرماتے ہیں جتنی اب تک بری عادتیں تھی, کیا برائی تھی؟ مثال کے طور پر کسی کو دیکھتے تھے تو جلن ہوتی تھی, حسد ہوتا تھا, بھئی انہیں بہت ترقی کر رہا, کیسے اس کو نیچے کھینچوں, کیسے اس کو کھینچوں, ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتا تھا. یہ بری عادت تھی. اب توبہ یہ نہیں ہے کہ اب وہ کام کرنا چھوڑ دیا, اب کسی کو بھائی نہیں چھیڑ لے رہا ہے, کسی کو جو ہے نہیں ستا رہا, اپنی جگہ اپن ہے, آپ بولے سدھر گیا. لیکن غوث اعظم فرماتے قادری یہ نہیں ہوتا, قادری یہ نہیں ہوتا کسی برائی سے رک جائے, بلکہ اس برائی کو اچھائی سے ریپلیس کر دو. اب تک
دوسروں کی ٹانگ کھینچنے والے تھے، کوئی اوپر جا رہا ہے اس کو کھینچ کے نیچے لاتے تھے، اب توبہ یہ ہے کوئی گر رہا ہے اس کو تھام کے اوپر پہنچا دو۔ کہا کہ اور قادری یہ ہوتا ہے کہ کسی کو چھیڑنے والا نہیں، چھیڑ چھاڑ سے رک گیا نہیں، بلکہ اب تک کیا کر رہا تھا، دوسروں کو گرا رہا تھا نا، اب توبہ کیا ہوگی، اب دوسروں کو اوپر لے جانے والا بن جائے۔ یہ کیا ہے تا۔ اب فرماتے ہیں تصوف میں جب گئے تو تصوف کی تا آپ کو کہاں لے گئی، توبہ کے دروازے میں لے گئی، اور توبہ کے دروازے میں جب آپ انٹر ہوئے تو داخل ہوئے تو گناہوں کا بوجھ تھا، باہر نکلے گناہوں سے پاک ہو گئے۔ اب فرماتے اب تا کا کام ختم، تا کا کام ختم، اب یہاں سے صاد کا کام شروع ہوتا ہے۔ کہا حضرت صاد سے کیا ہے؟ فرمایا صاد سے دل کی صفائی مراد ہے، دل کو صاف کرو، توبہ کیے تو گناہ صاف ہوئے، اب دل کو صاف کرنا ہے۔ بولے حضرت دل کو کیسے صاف کرنا؟ فرمایا کہ دیکھو اگر یہ جو دیوار آپ کے پاس ہے، یہاں پر جو بیل بوٹے بنائے ہوئے آپ کو دکھ رہے ہیں نا، اگر صرف اینٹوں کی دیوار اٹھا دی جائے، استرکاری کرے بغیر کسی کو بولو جا کے پی او پی کا ایسا کام کرو، کیا ہوگا؟ بولے کچی دیوار پہ خالی اینٹوں کے اوپر لا کے کریں گے تو وہ پی او پی کی بے عزتی ہو جائے گی، پیسے برباد ہیں۔ نقش و نگار اگر کرنا ہی ہے تو پہلے دیوار کی استرکاری کرو، پھر فنیشنگ کرو، اس کے بعد لپم لگاؤ، اس کے بعد جب پوری چکنی ہو جائے اب بیل بوٹے ڈالو، نقش نظر بھی آتا ہے۔ تو فرمایا اگر دل کو اگر نقش و نگار کر کے چمکانا ہے تو پہلے جا کر کسی کے پاس اس کی کھردرے پن کو، گندگی کو نکالو اور اتنا صاف کرو کہ بالکل چکنی دیوار اتنی صاف ہو، اتنی چکنی ہو جائے کہ دل کی زمین آئینے کی طرح چمکنے والی ہے۔ کہا حضرت یہ کون کرتے ہیں؟ کہا کسی عارف باللہ کے پاس جاؤ، وہ یہ کام کرتا ہے، دل کو جا کر صاف کر دو۔ کہا العارف یثقل والعالم ینقش، عارف دل کو صاف کرتا ہے اور عالم اس کے بعد اس پہ ڈیزائن بناتا ہے۔ تو جاؤ پہلے کسی عارف کے پاس، دل کو صاف کر لو۔ کیسے؟ آئینے کی طرح چمکنے والا ہونا۔ اب جب دل آئینے کی طرح چمک رہا ہے خدا تعالیٰ کے جلوے پھر اس میں ظاہر ہے۔ یہ ہے فرمایا یہ ہے صاد۔ جب دل اتنا پاک ہو گیا، ساری گندگیاں نکالنا پڑتا ہے، دشمنی ہے، پیسے کی محبت ہے، خواہشات ہیں اور ان کی دشمنیاں ہیں، عداوتیں ہیں، کیا کیا دل کے اندر بسا لیا، پوروں کو نکالو، خالی کرو، اس کے بعد دل کو چمکاؤ۔ جب دل چمکنے لگا تو اب کیا ہوگا؟ اللہ کا جلوہ اس کے اندر ظاہر ہونے لگے گا۔ اب کہا میاں اب تا کا کام بھی ختم، اب صاد کا کام بھی ختم، اب دل چمک رہا ہے، توبہ سے گناہ صاف اور صفا سے صاد بتا رہا ہے کہ اب دل بھی صاف ہو کے چمک رہا ہے۔ اب فرمایا صاد کا کام ختم، اب واؤ کا کام شروع، واؤ کا کام شروع۔ کہا حضرت واؤ کیا کرتا، اور کیا ہونا، اور کیا ہونا کہ گناہ بھی صاف ہو گئے، دل بھی صاف ہو گئے۔ کہا کہ اب واؤ کی باری، گناہ بھی پاک سے پاک ہو گیا، دل بھی صاف ہو گیا، اب واؤ کہتا ہے یہاں سے اب ولایت کا آغاز ہونے والا، ولایت کا آغاز ہونے والا۔ ولایت کا مطلب حضرت فرماتے ہیں کہ اب تو دل صاف ہو گیا، گناہ بھی صاف ہو گئے، اب کیا کرنا؟ جو بشری صفات ہیں، بشری صفات کو مٹا کر، اپنی صفتوں کو مٹا کر خدا کی صفتوں کے رنگ میں رنگے جاؤ۔ پھر فرمایا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہی تو حدیث شریف میں کہا گیا کہ اللہ جب کسی کو اپنا مقرب بناتا ہے، انسان تو انسان ہے لیکن اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس
سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ کہا انسان تو انسان ہے، بشر تو بشر ہے، لیکن زبان اس کی ہے، اب کلام اللہ کا جاری ہو رہا ہے۔ آنکھ اس کی ہے لیکن خدا کے نور سے وہ دیکھنے والا بن گیا۔ یہ کام کس کا ہے؟ اے ولایت کا واؤ تم سے یہ کرائے گا۔ اس کے بعد جب یہ حالت ہو گئی، اب واؤ کا کام بھی ختم، واؤ کا کام بھی ختم۔ بولے حضرت اب کیا باقی ہے؟ تا سے توبہ سے گناہ دھل گئے، سات سے دل کی صفائی ہو گئی، اور پھر واؤ کی ولایت سے اپنے صفتوں کو بھی مٹا دیا اور خدا کی صفتوں کے رنگ میں رنگے گیا۔ اب کیا ہے؟ فرمایا صفتوں کا رنگ تو بدل گیا، ابھی ذات باقی، ذات باقی ہے۔ کہا اپنی ذات کو کیا کرو؟ کہا تصوف کی فا کہتی ہے کہ اس ذات کو تو فانی کر دے، خود کو فنا کر دے، خدا کی بقا میں باقی ہو جا۔ فرمایا تصوف تم سمجھے کیا ہو؟ وہ تصوف کی تا توبہ سے شروع ہو رہی ہے اور فا فنا پہ لے جا کر کہی ہے کہ اپنے آپ کو فنا کرو۔ اس منزل پہ پہنچ کر کہتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب فنا ہونے والے ہیں۔ اپنے آپ کو بھی مٹا دیا، خودی کو خدائی میں مٹا دیا، تب تصوف مکمل ہو گیا۔ جو خودی کو کر بلند دکھنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو جو چاہتا ہے وہی ہوگا۔ قسم اللہ کی لاکھوں سہاروں کا سہارا ہے، غلام غوث اعظم بے سہارا ہو نہیں سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔